لیکن رضاعت کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ولادت کے بعد کے احوال ہم پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم یعنی کہ نا ابھی بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ٹھیک ہے نا، دودھ کا سلسلہ تھا وہ، اور اسی طرح پھر چونکہ بچے کو دیکھ بھال کے لیے، اس کو گود کھلانے کے لیے کن خواتین نے کردار ادا کیا، حتیٰ کہ ایک بنیادی بات کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے لیے کس خاتون نے آپ کی والدہ کے ساتھ تعاون کیا، یعنی دایا کا کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ جب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا کون تھی، ٹھیک ہے، عربی کے اندر اس کو قابلہ کہا جاتا ہے نقطوں والے کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی دایا کون تھی، تو عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے جی آپ کی دایا سیدہ حلیمہ تھی، حالانکہ سیدہ حلیمہ آپ کی دایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دایا وہ ہوتی ہے یعنی کہ نا جو بچے کی ولادت میں خاتون کی ہیلپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی جو دایا ہیں وہ سیدہ شفا بنت عوف ہیں، سیدہ شفا بنت عوف، یہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عوف نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے لیے دایا کا کردار ادا کیا تھا، اور سب سے پہلے یہ وہ خاتون ہے دنیا کی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دیکھا اس کائنات میں، ٹھیک ہے۔ دایا جو ہوتی ہے نا وہ بچے کو ماں سے بھی پہلے دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کائنات کی پہلی خاتون ہے، یہ واحد خاتون ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں سب سے پہلے آمد دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدہ یہ اور بڑی یعنی کہ نا سمجھدار اور زیرک خاتون تھی، تجربہ کار خاتون تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قبول اسلام کی سعادت بھی عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خود بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ سیدہ شفا رضی بوڑھی ہو گئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو پھر آپ پہ یہ اسلام بھی، ایمان بھی لے کے آئی ہیں، البتہ ان کی وفات کب ہوئی ہے اس بارے میں یعنی کہ نا کچھ زیادہ پتہ نہیں چل سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی دایا ہیں، یاد کر لیں، شفا بنت عوف، سیدہ شفا بنت عوف، والدہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب اس حوالے سے تیسری بات کہ اپنے بیٹے سے کیوں مخاطب ہیں، اپنے خامن سے کیوں نہیں مخاطب؟ کون؟ نہیں، بیٹے سے کہاں مخاطب ہیں، ان کے بیٹے کا تعارف کروایا ہے کہ ان کے جو بیٹے ان کے تھے عبد الرحمن ہیں، میں سمجھا نہیں آپ کا۔ عبد الرحمن بن عوف کے ابو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا ان کے تذکرہ نہیں ملتا، یعنی کہ نا وہ ان کے حالات کیا ہیں ان کے بارے میں یعنی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یا تو اسلام سے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں یا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، بہرحال یہ کنفرم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہے کہ آپ کی انائیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں اس کو انا کہتے ہیں، جو یعنی بچے کو گود کھلاتی ہے اور اس کی پرورش کے اندر یعنی کہ نا کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو دیکھ بھال، اٹھانا، ادھر ادھر کرنا، یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا، تو ایسی خاتون کو یعنی کہ نا جو عام طور پہ بعض امیر گھرانے بھی کسی خاتون کو ہائر کر لیتے ہیں بچے کو سنبھالنے کے لیے، کھلانے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، تو اس کو اردو میں انا کہتے ہیں۔ تو آپ کی دو انائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کا تذکرہ ویسے کل وہ آپ کی ہمشیرہ کے ذمن میں آ گیا کیونکہ وہ آپ کی پہلی انائیں تھی، بنیادی انا کا کردار اس نے ادا کیا ہے، یہ سیدہ شیماء نے، ٹھیک ہے نا، جس کو پنجابی میں اردو میں شیمہ کہتے ہیں۔ کل کے لیکچر میں نے وہ تفصیل بھی بتائی تھی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود کھلاتی تھیں اور لوری دیتی تھی باقاعدہ نا، یا ربی ادخل لنا محمد حتی اراہ یافعا و امردا، ٹھیک ہے، ثم اراہ سیدا و مسودا وقبت الاعداء مع والحسدا اور وَأَعْتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، یہ یعنی کہ نا عربی کے اندر وہ اشعار پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا، جن کا ترجمہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یعنی ترجمہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے بھائی محمد کو ہمیشہ زندہ رکھنا، یہاں تک میں ان کو اپنے سامنے خوبصورت جوان دیکھنا چاہتی ہوں، پھر ان کو سردار دیکھنا چاہتی ہوں، اور اللہ ان کے جو مخالفین اور حاسدین ہیں ان کو ذلیل کر دے اور ان کو ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اشعار کا ترجمہ، اور یہ پڑھتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی یہ اشعار پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب کو لوگ یعنی کہ نا زبان دان تو کمال درجے کے تھے نا،
ٹھیک ہے نا. ہماری طرح عورتوں طرح نہیں نہ ہوتا سی اچھا آ جا کاکا سو جا کاکا تیرے بودے پہ گئی جوں کڈن تیریاں پابیاں کڑالا کاکا توں یہ اس طرح کر کے فضول لوریاں ہوتی ہماری عورتوں کی. ٹھیک ہے نا, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ جو لوگ تھے نا چونکہ زبان دان تھے اور ماشاءاللہ یعنی کہ نا بھی سمجھدار تھے, تو ان کی لوریوں کے اندر بھی دعائیں اور بڑی یعنی گہری باتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی یعنی کہ نا لوریاں نہیں ہوتی تھی اس طرح کی. تو آپ دیکھیے کتنی آپ, حالانکہ یہ کوئی اسکول کی پڑھی نہیں, کوئی کالج کی پڑھی نہیں ہے بچی, ٹھیک ہے نا, لیکن یعنی کہ نا وہ اس معاشرے کے پیش نظر وہ ایک جس علاقے میں رہنے والی اور پھر بزرگوں سے جو انہوں نے کچھ سیکھا اور پھر عربی زبان کی جو بلاغت تھی اس کا اثر تھا کہ اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلایا کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی پہلی انا ہے. ٹھیک ہے, سیدہ شیماء. ان کا اصل نام میں نے بتایا تھا کہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا نام یا حذافہ ہے یا جدامہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل نام ہے. اور الشیماء جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نشان, تل وغیرہ کو بھی شیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کے جسم کے حصے پہ کوئی تل تھا جو نمایاں تھا, اسی وجہ سے پھر گالواروں نے اس کا نام شیماء ڈال دیا, یعنی کہ یہ جسم پہ تل والی. ٹھیک ہے نا, جس طرح عام طور پہ گڑیا کا نام یا بچے کا نام پیار سے والدین ایسا رکھ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو شیماء کہا جاتا تھا. دوسری آپ کی انا ہے آپ بزرگ خاتون سیدہ ام ایمن. سیدہ ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا. ٹھیک ہے نہیں, تو لیکن ان کے ایک بیٹے کا نام ایمن تھا, بیٹے کا نام. ہمارے یہاں عام طور پہ ایمن بعض اوقات بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے, لیکن یہ ایمن لڑکے کا نام تھا. یہ ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, ایمن, اور یہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, سیدنا ایمن نے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ام ایمن تھیں رضی اللہ عنہا, یہ گویا کہ آپ کی فیملی کی کنیز تھی. یہ آپ کو اپنے بزرگوں کی طرف سے ملی تھی. ٹھیک ہے نا, تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا ہے, بڑا لاڈ پیار آپ کو دیا ہے, ماں والا پیار انہوں نے دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کو والدہ ہی کہا کرتے تھے, یا امہ کہہ کے آپ اس کو بلایا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آپ یہ بھی کہا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی, کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے ان کے اعزاز کی بنا پہ کہ انہوں نے گویا آپ کو ماں والا پیار دیا تھا, تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا. لیکن یہ آپ کے پاس ہی رہی ہیں, گئی نہیں آپ کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے, جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو پھر یہ آپ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اسلام قبول کیا ہے اور آپ کے پاس آتی جاتی رہتی تھی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے یعنی بڑی محبت اور پیار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور پھر یعنی کہ آپ یعنی کہ نا نبی ہونے کے بعد اسپیشل طور پہ ان کو ملنے جایا کرتے ان کے گھر کے اندر. اور یہ عام طور پہ آپ کو نا دودھ پلایا کرتی تھی خاص اہتمام سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دودھ پیتے تھے. جب آپ کا روزہ ہوتا تو پھر آپ کہہ دیتے کہ آج میں نے نہیں پینا, نفلی روزہ آپ کا ہوتا تو آپ معذرت کر لیتے, وگرنہ لازماً ام ایمن کے گھر سے آپ دودھ پیا کرتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ماں کے طور پہ آپ کو پیش کرتی تھی تو آپ انکار نہیں کرتے تھے. جیسے بھی آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ دودھ کی دعوت وہ رد نہ کی جائے. ٹھیک ہے نا, اور پھر ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو آپ کو پتہ آپ کا تو یعنی کہ نا وہ کوئی معیشت کا ذریعہ نہیں تھا. تو انصار نے نا, بعض لوگوں نے نا اپنے باغوں کے کچھ درخت اللہ کو لیے, اللہ کے رسول کے لیے خاص کر دیے تھے کہ اللہ کے رسول ان کا پھل آپ خود استعمال کریں یا اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے استعمال کریں. آپ کو گویا ان ڈونیٹ کیے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے یعنی کہ نا پھل وہ لے لیتے اور خود بھی کھاتے, گھر والوں کو بھی اس طرح کھلاتے. جب پھر فتوحات ہوئیں بالخصوص منافق یعنی کہ نا یہود مدینہ سے نکلے, بنو قریظہ اور بنو نذیر, اور یہ سارے یعنی کہ نا بڑے بڑے باغوں والے تھے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس میں سے یعنی کہ نا بڑے بڑے باغ مل گئے, زمینیں مل گئیں. تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اب بھیجا ان کا احسان صحابہ کا نہ لیا جائے, تو آپ نے پھر وہ درخت واپس کر دیے. جن جن لوگوں کے تھے وہ آپ نے واپس کر دیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی اپنے باغ کے کچھ درخت اللہ کے رسول کو دیے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے بات کر لیں کہ اللہ کے رسول جب آپ باقی صاحب کے درخت واپس کر رہے ہیں خوش دلی سے, پھر ہمارے بھی دے دیں. تو وہ کہتے میں گیا, اللہ کے رسول نے وہ درخت ام ایمن کو دے دیے ہوئے تھے. تو کہتے میں نے اللہ کے رسول سے جا کے جب یہ بات کی نا, تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی لے لیں. کہتے ابھی اللہ کے رسول میرے سے یہ بات کر رہے تھے, اوپر سے ام ایمن آ گئی. تو آگے کہتی کہ تو درخت لینے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, خبردار نام بھی لیا. تو کہتے انہوں نے نا وہ اپنے دوپٹے کو بل دے کر کے نا وہ یعنی کہ رسا سا بنا کے میرے گلے میں ڈال کے نا اس کو بل دے دیے کہ تو درخت مانگتا ہے, تجھے کوئی درخت نہیں ملنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول یعنی کہ نا ماں کا درس، آپ نے نہیں کہا ام ایمن یہ کیا کر دیا وہ بچہ یہ نہیں کرتا، آپ نے کہا ماں جی آپ کو میں اور درخت دے دوں گا. وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم میں نے یہی لینے ہیں، نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گنا اس سے زیادہ درخت دے کے اپنی ماں کو راضی کیا. یہ ماں کا مقام ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ غالباً 4 5 6 درخت تھے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ماں جی آپ اسے ڈبل لے رہے، وہ نہیں راضی ہوئے، وہ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے میں نے یہی لے رہے. آپ نے کہا ماں جی اس سے زیادہ اس سے زیادہ. یعنی گویا اگر ہم 6 فرض کریں تو اب گویا اللہ کے رسول نے 60 مزید درخت دیا اپنی ماں کو. جب وہ 10 گنا لے کے راضی ہوئی نا ان کا ماں جی، اللہ کے رسول نے کہا ماں جی اب خوش ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اب خوش ہوں. پھر آپ نے کہا اتنے درخت دے دی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یعنی کہ رضائی ماں کا مقام، یعنی کہ کیونکہ وہ رضائی ماں تو نہیں انا ہے آپ کی، انہوں نے بچپن ہی آپ کو کھلایا ہے اور ایک ماں والا آپ کے ساتھ یعنی کہ نا رویہ اختیار کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے ماں والی اس کو یعنی تعظیم اکرام اور محبت دی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو پہلے خامد تھے وہ غالباً غزوہ خیبر کے قریب فوت ہو گئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے. یہ چونکہ کالے رنگ کی حبشہ بھی آئی تھی تو ان کے خامد بھی حبشی تھے، ان کا نام تھا عبید بن زید. پہلے خامد ان کے لیے. جب یہ فوت ہو گئے نا تو اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے کہا یار جو دنیا میں کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے کرنا. تو یہ یعنی کہ نا بہت بڑا اعزاز تھا. تو حضرت زید نے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے نا، جنہوں نے آپ کی پھوپھی کی بیٹی کو طلاق دی تھی نا حضرت زینب کو، پھر وہ اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی. تو حضرت زید نے کہا اللہ کے رسول میں ان سے شادی کروں. پھر حضرت زید نے ان سے شادی کی ام ایمن سے، اور ان سے پھر اللہ نے ان کو اسامہ نامی بیٹے دیا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اسامہ کی بات آئی ہے تو آپ کو یہ بھی سناؤں کہ حضرت اسامہ حضرت اپنی ماں ام ایمن سے بہت پیار کرتے تھے. سیدہ ام ایمن نا بعض ایک درخت ہوتا ہے عرب کے اندر، اس کی گوند وغیرہ نا وہ بہت یعنی کہ نا لذیذ ہوتی ہے، اور آپ کو پتا بوڑھوں کے لیے نا جس طرح سلاجید وغیرہ ہوتی ہے نا دردوں میں بڑی مفید ہوتی ہے. اس درخت کا گودا نا سیدہ ام ایمن کو بڑا پسند تھا. تو ایک دفعہ یعنی کہ نا وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ بیٹا مجھے وہ نا گودا چاہیے. تو اب وہ یعنی کہ نا حضرت اسامہ لینے گئے تو وہ پتہ چلا کہ وہ درخت بھی کافی کاسٹلی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماں نے خواہش کی ہے کوئی پرواہ نہیں، میری ساری پونجی بھی لگ جائے تو مجھے پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. تو خطیر رقم کٹ کر کے نا انہوں نے پورا درخت کٹوا دیا تھا. وہ درخت کٹوا کے اس میں سے پھر گودا نکال کے اپنی ماں کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ سریرا بات آئی ہے. تو یہ ماں کا مقام تھا جو اللہ کے رسول نے خود بھی سمجھایا، عملی طور پہ دکھایا، اور صحابہ بھی اس کو اسی طرح یعنی کہ نا جانتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیدہ پھر سیدہ زینب یعنی کہ نا پھر حضرت زید کی بیوی بنی. حضرت زید بھی 1 سال بعد پھر شہید ہو گئے جنگ موتا کے اندر. اس کے بعد پھر کوئی شادی نہیں انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی وفات کا بھی اس کے بارے میں 2 قول ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے 5 دن بعد یہ فوت ہو گئی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں فوت ہوئی ہیں. اب اللہ ہی بہتر جانتا کب ان کی وفات ہے، کیونکہ ام ایمن نام کی 2 عورتیں تھیں. ایک اللہ کے رسول کی وفات کے 5 دن بعد فوت ہوئی ہے، دوسری حضرت عمر کے دور خلافت کے آخر میں فوت ہوئی ہے. اب ان میں سے اللہ کے رسول کی انا کون تھی یہ پتہ نہیں چل سکا. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی وفات کے بارے میں کنفرم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا باپ کے والے سے نا ایک نام ابو کبشہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آخری بات کر کے ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا. جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے نا شام کے علاقے کے اندر، اور آپ نے لیٹر لکھا تھا شام کے بادشاہ کو اپنے نبی ہونے کا اور اسلام قبول کرانے کے لیے، اس نے کہا تھا نا اس نبی کے علاقے کا کوئی بندہ تو اس کو لے کے آؤ. وہ حضرت ابو سفیان کو لے گئے. حضرت ابو سفیان سے پھر کیسر نے شاہ روم نے کئی باتیں کی. تو باتیں کرنے کے بعد اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی سچے نبی ہیں. پھر اس وقت کیسر نے کہا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے نا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ نبی میرے اس قدموں کا مالک ہوگا، یعنی اس جگہ کا بھی وہ مالک ہوگا، وہ یعنی یہاں تک اس کی سلطنت آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابو سفیان یعنی کہ جب وہاں سے نکلے نا تو اپنے ساتھیوں کہنے لگے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ اتنا اوپر آ گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اس سے. یعنی وہاں حضرت ابو سفیان نے اللہ کے رسول کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ اتنا ہائی فائی ہو گیا ہے کہ سپر پاور کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اس سے. اب یہ ابو کبشہ کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو ابو کبشہ کا بیٹا کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں 3 قول ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جو ابو کبشہ یہ آپ کے رضائی والد کی کنیت تھی حضرت حارث کی، جن کا بھی آپ کو تذکرہ بتایا تھا نا. تو بعد اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حارث کی کنیت تھی ابو کبشہ. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابو سفیان نے اس طرف نسبت کی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے رسول سے پہلے ایک اور بندہ تھا جس نے ایک نیا یعنی کہ نا آئیڈیا یا ایک دین دیا تھا ان کو، جو
کافروں کے دین کے خلاف تھا. تو اللہ کے رسول نے بھی چونکہ کافروں کے دین کے برعکس دین متعارف کروایا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس مناسبت سے اور اس مشارکت سے آپ کو اس کا بیٹا کہہ دیا، یہ ابو کبشہ کا بیٹا یہ، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ابو کبشہ تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آپ کے نانا جو تھے نا، آپ کے نانا کا نام کیا تھا؟ آپ کے نانا کا نام تھا وہب بن عبد مناف، ٹھیک ہے نا، ابھی بھول گئے، یہ حدیث آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہب بن عبد مناف یہ آپ کے نانا کا نام تھا. تو کہتے ہیں آپ کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، تو اس لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آپ کی نسبت آپ کے نانا کی طرف کر، ٹھیک ہے نا، یعنی غیر معروف آدمی کی طرف کی آپ کا، یعنی اس وقت چونکہ وہ مخالف تھے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ہاں آپ کا مقام کم کرنے کے لیے کہ اگرچہ یہ لوگ اتنا آپ کو مقام دے رہے ہیں لیکن چونکہ ہم تو ابھی یعنی دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے غیر معروف آدمی کی طرف آپ کی نسبت کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قولوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. نمبر 1، یا تو یہ آپ کے رضائی والد کی کنیت تھی حضرت حارث کی، یا پھر وہ مکہ کے اندر جس آدمی نے یعنی کہ ایک نیا دین پیش کیا تھا اس کی کنیت ہو سکتی، یا پھر آپ کے نانا وہب بن عبد مناف کی کنیت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا بھی کہا گیا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ آپ کے یعنی کہ نا بھی رشتہ داروں اور والدین کے والے سے جو معلومات تھیں آج وہ اس والے سے مکمل ہوئی ہیں. تو اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہم اس سے رضاعت کے معاملہ سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.